سر نہیں صدر سے کرے گا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز میڈے کے ساتھیوں، میرے بھائیوں، آپ لوگوں کا بہت مہربانی. آپ لوگوں نے آج ہمیں سننے کا اور کچھ ہمیں بولنے کا موقع دیا. جیسا کہ آپ کو ہم سب کو بخوبی علم ہے کہ آپ نے ہمیشہ بار کا مسئلہ ہو یا بینچ کا مسئلہ ہو، آپ نے ہمیشہ ہماری آواز کو صحیح طریقے سے، مثبت طریقے سے ایوانوں تک پہنچانے میں ہمیشہ اپنا کردار ادا کیا ہے، اور ہمیں ہمیشہ آپ لوگوں نے سپورٹ کیا ہے. یہ آپ لوگوں کی بڑی مہربانی. جناب والا، جیسا کہ آپ سب کو بخوبی علم ہے، بلکہ تمام گلگت بلتستان والوں کو، کہ وکلاء گلگت بلتستان گزشتہ 8-10 دنوں سے ہڑتال میں ہیں. وہ اس لیے کہ ان کے دیرانہ ایشوز تھے جن پر عرصہ دراز سے وکلاء تنظیمیں اپنے عہدیداروں کے ذریعے ہمیشہ اجاگر کرتی تھی، لیکن ان پہ کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا تھا. اب کی بار بھی وکلاء نے 8-10 دن پہلے سے ہڑتال میں ہیں، لیکن ان ایشوز پہ وکلاء، ہماری جو جماعت، ہماری جو کیبنٹ آئی، اس نے بار کے ساتھ، تمام بار سیشنز کے ساتھ مل کر ان ایشوز کو ایوانوں تک پہنچانے میں اور مجاز حکام تک پہنچایا کہ آپ یہ ایشو جو ہمارے دیرانہ ایشوز ہیں ان کو حل کریں. لیکن اب تک نہ حکومت نے ان میں سے کوئی ایک ایشو کو بھی حل کرنے میں ناکام رہی ہے، بلکہ گزشتہ جو ہمارے اسٹرائکس، لاسٹ میں ہم نے مجبوراً جو اسٹرائک کی کال دی، اس پہ تمام وکلاء متفق ہو کے اسٹرائک پہ آئے، اور اب تک حکومت نے کوئی ہماری بار میں آ کے کوئی یقین دہانی تک نہیں کروائی، نہ آنے کی کوئی زحمت کی ہے. جناب والا، ہمارے ایشوز، پہلا ایشو جو ہے لینڈ ریفارمز کے اوپر ہے. لینڈ ریفارمز میں گویا کہ بل کا آنا ٹھیک ہے، بل آنا چاہیے، لیکن اس میں بہت ساری خامیاں تھیں. ان کو دور کیے بغیر کوئی جی بی کے عوام کے لیے کوئی آسان نہیں ہے کہ ان کو حل کیے بغیر ہم اس بل کو پیش کرنا بالکل غیر قانونی، غیر شرعی اور غیر اخلاقی ہے. جو لینڈ ریفارمز میں بہت ساری خامیاں تھیں، ان کو دور کرنے کے لیے بار نے متفقہ طور پر ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، جو اس پہ بات فردر ہمارے کریں گے ساتھی. دوسرا ایشو جو ہے پلاٹس کا مسئلہ تھا. پلاٹس کا مسئلہ، جیسا کہ تمام ملک کے دیگر صوبوں وکلاء کو پلاٹ دیے گئے ہیں، وہ ہے کہ وہ پلاٹ 2011 میں عدالتی فیصلہ وکلاء کے حق میں پلاٹ دینے کے لیے آیا تھا. اس پہ اب تک کوئی عمل نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ وہ دینے کے موڑ میں نہیں ہے صوبائی گورنمنٹ. تو اس بابت ہم نے کورٹ کا فیصلے کو مدنظر رکھتے ہوئے مختلف پاکستان کے دیگر صوبوں کے اندر وکلاء کو جو پلاٹس دیے گئے تھے، ان کو مدنظر رکھتے ہوئے ہمیشہ حکومت وقت سے مطالبہ کیا کہ یہ ایشو حل کیا جائے اور ہمیں دیا جائے. تو کورٹ کا فیصلہ بھی ہے، اس پہ بھی کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. لاسٹ میں ہم نے یہ اسٹرائک کی کال دی ہے. تیسرا جو ہمارا ایشو ہے، جو سپریم اپیلیٹ کورٹ کے اندر ججز کی تعیناتی ہے. جناب، آپ سب کو بخوبی علم ہے کہ گزشتہ 8-10 سالوں سے سپریم اپیلیٹ کورٹ مکمل طور پر فنکشن نہیں ہے، اور اس سپریم کورٹ رولز کے اندر ہے کہ 2 ججز مل کے فیصلے دیں گے، یعنی ڈی بی کے بغیر فیصلہ قابل قبول نہیں ہے وہاں پہ. اس کے باوجود ایک ہی جج ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے بیچارہ، لیکن وہاں پہ فنکشن نہیں ہے. کورٹ فنکشن نہ ہونے کی وجہ سے باقی کورٹس جتنے بھی فیصلے دے تو سب نے جا کے اوپر اپیلیٹ کورٹ کی حد تک وہاں پہ پینڈنگ ہے.
اس وقت 8-10 سال سے زیادہ جی بی کے عوام کی حکومت کی تمام کیسز پینڈنگ ہے، لیکن اس وجہ سے عوام بڑی پریشان ہے اور اس علاقے کے ساتھ ظلم ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس معزز عدالت کا قورم پورا ہو اور وہاں پہ انصاف کے لیے دروازے کھلے ہوں، لیکن حکومت اس وقت کوئی کام نہیں کر رہی ہے. اور یہ جو سٹے کا وہ کیس ایک کا مسئلہ بنا رہے ہیں، وہ بھی حکومت نے ہی کی ہے اور حل بھی حکومت کر سکتی ہے، لیکن اب تک کوئی حل نہیں ہوا، تو مجبوراً وکلا آج سٹرائک پہ آ گئے ہیں. تیسرا ایشو جو ہے چوتھا ایشو لیبر کورٹس کا قیام، کنزیومر کورٹس کا قیام، بینکنگ کورٹ کا قیام، جوڈیشل مجسٹریٹ کی سولی سے الگ کر کے تعیناتی، یہ سارے ایشو، فیملی کورٹس کا، یہ سارے ایشو صوبائی حکومت کے کام میں، وہ ابھی تک دیگر صوبوں میں قیام پذیر ہے لیکن جی بی کے اندر نہیں ہے، جس کی وجہ سے عوام کو بھی، وکلا کو بھی اور انصاف کی راہ میں بڑی رکاوٹیں ہیں. اس لیے اس کا قیام جلد کیا جائے، لیکن اس ایشو پہ بھی حکومت جو ہے کوئی ٹس سے مس نہیں ہے. جناب والا اس کے بعد وکلا کے خلاف جو مقدمے بنائے جاتے ہیں، اس پہ بھی وکلا کے خلاف ہم کہہ رہے ہیں کہ شیڈول 4 میں وکلا کو ڈالا جا رہا ہے. ہم کہہ رہے ہیں شیڈول 4 ATM میں تو عام بندے کو بھی نہیں ڈالنا چاہیے بے گناہ، لیکن وکلا کو بھی، عام بندے چھوڑو، وکلا کو بھی کئی طرح کے مقدمے بنائے جاتے ہیں. اب بھی مختلف کورٹس میں وکلا کے خلاف پینڈنگ ہے، پروسیکیوشن کی جانب سے، حکومت کی جانب سے ATA لگا کے اور دوسرے FIR کر کے. ہم کہتے ہیں کہ اس کا ATA والا اور شیڈول 4 میں ایک پروسیجر ہوتا ہے، اس پروسیجر کے مطابق کارروائی کی جاتی ہے. لیکن وکلا کے ساتھ وکلا ہمیشہ آئین کے محافظ، قانون کے محافظ اور اللہ کے ہمیشہ تابعداری کرنے والے، ان پہ یہ الزامات لگا کر مقدمات کرنا جائز نہیں ہے. اس بابت بھی حکومت کوئی کردار ادا نہیں کری. ہم وکلا کی فلاح بہبود کے لیے اور اس پروٹیکشن کے لیے اس شیڈول 4 والا پروسیجر کو غلط استعمال کریں، اس بابت بھی ہم ہڑتال میں ہیں. ہمارا دوسرا لاسٹ وہ دیرانہ جو مطالبہ ہے وہ لائف پروٹیکشن ایکٹ 2023 کا قیام ہے. جیسے کہ لائف پروٹیکشن سندھ میں بھی ہے، پنجاب میں بھی ہے، بلوچستان میں بھی ہے، KPK میں بھی اور فیڈرل میں بھی ہے. اس کو جہاں آپ نے جی بی میں ایکسٹینڈ کرنا ہے، وہ اب تک ایکسٹینڈ نہیں ہوا ہے. اس بابت بھی ہم نے کئی مطالبات کیے، کئی درخواستیں کی، کئی حکومت سے بات کی، لیکن وہ اب تک اس میں عمل پیرا نہیں ہے. خیر، یہ ہمارے ایشوز ہیں، ان کی بابت ہم سٹرائک میں ہیں اور جب تک یہ مطالبات حل نہیں ہوں گے ہم انشاءاللہ سٹرائک کریں گے. اور 16 تاریخ تک ہماری سٹرائک ہے. اس کے 16 تاریخ کو ہم مل کے انشاءاللہ بار اسٹیشنز، تمام ڈسٹرکٹ بارز مل کے اللہ طے کریں گے. جناب، ان حکومت کا یہ بھی سوچ ہوگی کہ وکلا 1-2 دن ہڑتال کریں گے، 3-4 دن ہڑتال کریں گے، واپس اپنے ہڑتال کو کال اپ کر کے اپنے جگہ. یہ ایسا نہیں ہوگا. ہم انشاءاللہ مزید شدت لائیں گے اور ہم ہمیشہ رول آف لا کی تابعداری کریں گے، ہمیشہ آئین کی اپنا لا کی حفاظت پروٹیکٹ کریں گے اور ہمیشہ اپنے مطالبات کے حصول کے لیے خواہ ہمیں جس طرح کا اقدام اٹھانا پڑا، جیسے کرنا پڑا، ہم کریں گے انشاءاللہ. اب میں اپنے دوست آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم. پریس کلب کے معزز ممبران، آپ کا شکریہ. جیسے ہمارے ہائی کورٹ بار کے صدر تنویر صاحب نے کچھ ایشوز جو بار کے ہیں، ہمارے وکلا ساتھیوں کے ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھے، اور ان ایشوز میں کچھ ایشوز ایسے ہیں، میں ذرا تھوڑی سی اس کی بھی مزید صراحت آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ صحافی حضرات ہیں، ماشاءاللہ سے آپ نے، ہمیں اس بات کی خوشی ہے، آپ پلر ہیں اسٹیٹ کا. آپ لوگوں کے لیے، آپ کے آئندہ فیوچر کے لیے کسی بھی گورنمنٹ نے آپ کو جو پلاٹس کی بات ہے آپ کو دیے گئے ہیں، اس پر جس پہ حکومت نے دی ہم اس کے اقدام کو سراہتے ہیں. لیکن بینگ لیگل فرٹرنٹی، ہمارے پاس سپریم ایپیلیٹ کورٹ کے 2011 کے فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. یہ بڑا ایک الارمنگ سچویشن تھی جس پہ 12
اس حوالے سے ہماری وکلا تنظیمیں بات کرتی رہی ہیں. اور اس کے علاوہ یہ جو سپریم اپیلیٹ کورٹ کی جیسے بات کی میرے پریزیڈنٹ صاحب نے کہ یہ ایک سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک حکم امتناعی حاصل کیا گیا جو کہ تاحال وہ اسی طرح سے ہے جس کی وجہ سے آنریبل چیف کورٹ میں ایک جو جج صاحب کی تعیناتی کو چیلنج کیا اور وہ 7ویں پوسٹ آج بھی خالی پڑی ہے. سپریم اپیلیٹ کورٹ میں 2 جو ججز کی پوسٹیں ہیں وہ ویکنٹ پڑی ہیں جس کی وجہ سے کورم ادھر پورا نہیں ہو رہا. اس حوالے سے ہماری بار ایسوسیشن بار کونسل اور سپریم کورٹ بار جو ہے یہ بارہا حکومت وقت اور انتظامیہ کے پاس جا کر اس حوالے سے ایون کے وفاق میں بھی انہوں نے یہ ایفرٹس کیے کوشش کی کہ اس مسئلے کو جو کہ ایک اختیار کے حوالے سے ہے اس اختیار کے حوالے سے صوبائی حکومت کا اگر کوئی عذر اور اعتراض سپریم کورٹ میں ہے تو وہ اس کو لے جا کے دور کرے وفاق کے ساتھ بیٹھ کے تاکہ ججز کی تعیناتیاں ہوں. 6-7 ہزار کیسز سے زائد سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے اور آپ کو پتہ ہے الحمدللہ وکلا کی جدوجہد کی وجہ سے بلتستان میں اس ٹائم بلتستان کے جتنے بھی اضلاع کے جتنے بھی لیٹیگنٹس ہیں ان کو وہاں رجسٹری قائم ہوئی الحمدللہ. ان کے 2 سٹیپ پہ اب انصاف کی فراہمی ہو رہی ہے. دیامر ریجن میں رجسٹری قائم ہوئی. تو یہ سارا وکلا کی جدوجہد ہے. ہمارے ساتھ عیسیٰ صاحب جیسے ماشاءاللہ سے اللہ ان کا جو ہے وہ قائم رکھے ہم پر سایہ ان کا کہ ان جیسے سینئر وکلا کی جدوجہد سے آج ہماری جوڈیشری ایکسپینڈ ہوئی. بلتستان ریجن اپنا دیامر ریجن میں رجسٹریاں قائم ہو چکی ہیں تو فیڈنگ یونٹ بڑھ گئے تو اس لیے سپریم کورٹ آف اپیلیٹ کورٹ میں کیسز کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے. میرے پریزیڈنٹ صاحب نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ اس کے علاوہ یہ جو فیملی کورٹس ہیں یہ فیملی کورٹس کے حوالے سے پورے پاکستان میں ہیں. پورے پاکستان میں ہیں. لیبر کورٹس ہیں پورے پاکستان میں ہیں. وہاں پر سول جج الگ ہے جوڈیشل مجسٹریٹ الگ ہے. پورے عدالتی نظام جو پاکستان میں ہے لیکن جہاں پر ایک آئینی حوالے سے گلگت بلتستان کی مخصوص ایک وہ سٹیٹس کے تحت قائم رکھا گیا ہے وہاں پہ عدلیہ کے اندر بھی یہ ایسا ایک ڈسکریمنیشن چل رہی ہے کہ ایک سول جج ہے وہ سول دیوانی مقدمات بھی سن رہا ہے وہ فوجداری مقدمات بھی سن رہا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو انصاف کی فراہمی میں ایک لمبا و طویل جو ہے نا وہ عرصہ اس میں گزر جاتا ہے. اس حوالے سے وکلا تنظیموں نے یہ ایشو بھی بہت پہلے سے اٹھایا. اب میں تھوڑا سا لینڈ ریفارمز کیونکہ ہمارے ایجنڈے میں بحثیت وکلا ہم آج آپ کی وساطت سے لینڈ ریفارمز کمیشن کے سامنے یہ بات بھی کریں گے کہ جب آپ اراضیات سے متعلق ایک مسودہ لے کر میدان میں اترے تھے یا آپ نے اس حوالے سے کوئی قانون سازی کا اختیار آپ استعمال کر رہے تھے تو آپ کو سب سے پہلے گلگت بلتستان کے جو سینئر ترین وکلا ہیں ان کے پاس آنا چاہیے تھا. مسودہ ان سے شیئر کرتے, آپ بار کونسل میں آتے, آپ ہائی کورٹ بار میں آتے, آپ سپریم کورٹ بار کے وکلا سے رجوع کرتے کیونکہ قانونی مسودہ ہے تو اس میں شاید قانون کا طالب علم ہونے کے ناطے ہم ان کی مزید اچھی مدد کر سکتے. لیکن آج تک میں آپ کو کے کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں میرے صدر صاحب اس بات کو انڈورس کریں گے لینڈ ریفارمز کمیشن نے ہم سے رجوع نہیں کیا. جب رجوع نہیں کیا لیکن اس کے باوجود وکلا تنظیموں نے احساس ذمہ داری کا انہوں نے ثبوت پیش کیا کہ انہوں نے جلد بازی میں کام نہیں لیا. یہ مسودہ ہم نے خود حاصل کیا اور حاصل کرنے کے بعد تمام اس پہ ڈسکشن ڈیلیبریشن ہماری ہوئی ہے اور اس پر ایک کمیٹی جو ہے ہمارے وکلا نے قائم کی اور یہ کمیٹی جو ہے کام کر رہی ہے جس میں عیسیٰ صاحب جیسے سینئر وکلا جو ہے وہ ان کی سربراہی میں ہم سب کوشش کر رہے ہیں. لیکن آج کے دن یہ جو مسودہ ہمارے پاس ہے جو کہ کیبنٹ سے اپروو ہو کے اسمبلی میں گیا ہے, پریزیڈنٹ صاحب نے جیسے بتایا ہمارے ساتھ سپریم کورٹ کے بھی ہمارے ذمہ داران بیٹھے ہیں, ڈسٹرکٹ بار کے بیٹھے ہیں, بار کونسل کے بیٹھے ہیں. میں ان کی اجازت سے یہ کہوں کہ اس مسودے کو اس شیپ میں وکلا تنظیمیں کسی صورت میں قبول نہیں کریں گی. یہ جو شیپ ہمارے پاس آج یہ مسودہ جو اسمبلی میں ہے اس کے اندر اتنے لکوناز ہیں, اس کے اندر بہت سی چیزوں کو ایسا لگتا ہے کہ کان کو گھما کے پکڑنے کی کوشش کی تو وکلا کے سامنے چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں. اس لیے ہم اس مسودے کو یہ جو آج ہے آپ کی اجازت سے یہ جو آج مسودہ اسمبلی میں ڈیبیٹ یا منظوری کے لیے کابینہ سے اپروو ہو کر گیا ہے وکلا تنظیموں کو اس پہ شدید تحفظات ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہ مقصد پورا نہیں کرتا, یہ وہ مقصد پورا نہیں کرتا جس سے گلگت بلتستان کے 10 اضلاع میں بیٹھا ہوا ہر عام شخص جو اپنے اس حق کی پروٹیکشن چاہتا ہے قانون سازی کے ذریعے وہ اس میں اس کا مقصد پورا نہیں ہوتا. لیکن ہم نے اس کو مسترد نہیں کیا. ہماری وکلا تنظیموں نے سنجیدگی کا مظاہرہ کیا,
ہمارے ایک کمیٹی بنی اور 10 اضلاع سے ہم نے تجاویز مانگی ہیں کہ ہر بار جو ہے ضلع کے وہ بیٹھ کے اس کے اندر اچھی تجاویز یا ترامیم وہ ہمارے سامنے لے کر آئے گی اس کمیٹی کے سامنے. اور انشاءاللہ جب لینڈ ریفارمز کمیشن نے ہم سے رابطہ نہیں کیا تو انشاءاللہ وکلا وہ ہے جو گلگت بلتستان کی اندر ایک اپنی تاریخ رکھتے ہیں، چاہے وہ آئینی ہو، چاہے وہ امن کی ہو، چاہے وہ عام آدمی کے حقوق کے تحفظ کی ہو. تو جب آپ نے ہمارے وکلا کو اس قابل نہیں سمجھا تو انشاءاللہ ہماری کمیٹی اپنا کام کر کے اس ریفارمز اس ایکٹ کے اندر تجاویز و ترامیم جس سے عام آدمی کو اس کے حقوق کا دفاع ہو سکے وہ کر کے ہم ڈائریکٹ اسمبلی میں پبلک پیٹیشن پہ جائیں گے. ہم اسمبلی میں جا کر اپنی پیٹیشن فائل کریں گے جو کہ پروسیجر کے اندر ہے. وکلا تنظیمیں اب ڈائریکٹ اسمبلی سے رابطہ کریں گی اور یہ فیصلہ ہمارے سینئرز اور بزرگوں نے کیا ہے، بڑوں نے کیا ہے. تو انشاءاللہ مختصراً یہ کہ وکلا کی جو ہڑتال ہے اس سے سب سے زیادہ وکیل ہی متاثر ہوتا ہے. ہم متاثر ہوتے ہیں اور ہمارے علاوہ جو جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو انصاف کے لوگ ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں. لیکن ہم آپ کی وساطت سے یہ بتائیں کہ ہم ان کے حقوق کا دفاع کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کو انصاف کی فراہمی جلد از جلد مل سکے، جس کے دروازے دن بہ دن بند ہوتے جا رہے ہیں، جس پر الٹیمیٹلی مجبوراً پچھلے 10 دن کے اندر 10 دن سے پورے گلگت بلتستان کی عدالتوں کا بائیکاٹ کیا گیا. میں صدر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے تھوڑی سی موقع دیا. اس ایکٹ کے اوپر ابھی ہم اس کی زیادہ وضاحت نہیں کرتے، لیکن کیونکہ ہمارے بیچ میں عیسیٰ صاحب جیسے بہت سینئر وکیل یہاں پہ بیٹھے ہیں، لائر بیٹھے ہیں، تو تھوڑا سا اس خالصہ کے اوپر میں سر سے ریکویسٹ کروں گا کہ لفظ خالصہ سرکار اراضیات میں جو ہر عام آدمی کی زبان پہ ہے اس کی تھوڑی سی تاریخ آج آپ لوگوں کے سامنے یہ تھوڑی سی رکھ دیں تاکہ اس کے بعد اس بل کے اوپر جو بات ہوگی وہ انشاءاللہ ہم آپ سے اگلی نشست میں کریں گے. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگوں کا سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے پریس کلب میں اپنے ہمیں موقع فراہم کیا ہے کہ علاقائی، قومی، لیگل اور دیگر ایشوز پر کوئی آپ سے اپنے خیالات کا اظہار کریں اور آپ کے ساتھ سوالات کا جواب دے دیں. تو میں باقی ایشوز پر جو 6-7 ایشوز صدر صاحب نے اور اورنگزیب صاحب نے جو کہ ہماری لینڈ ریفارم ایکٹ کی کمیٹی کے صدر بھی ہیں وضاحت کی ہے تھوڑی بہت، میں بھی اس پر اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، خصوصاً ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے متعلق اور لینڈ ریفارم کے متعلق. یہاں تک سپریم کورٹ کا تعلق ہے، یہ ابھی تک ہمیں دل و جان سے قبول نہیں ہے. یہ ایک کنٹریکٹ کا ادارہ ہے جو ٹھیکے پر 3 سال کو دیا جاتا ہے، اور وہ بھی ستم ظریفی اتنی ہے کہ ایک جج کئی عرصے سے بیٹھا ہوا ہے جبکہ ایک جج سوائے ارجنٹ کیسز کے کوئی مین کیس سن ہی نہیں سکتا ہے. تو یہ تقریباً شہباز صاحب خدا مغفرت کرے اس مرحوم کے بعد 8-9 سال گزرتے ہیں، یہ پوسٹ خالی ہے. اس کے بعد دوسری پوسٹ بھی خالی ہے. ایک عجوبہ قسم کے، اگر برا نہ مانا تو میں ود ڈیو ریسپیکٹ کہتا ہوں، ایک آدمی بیٹھا ہے، وہ بیچارہ خود بات سننے کا اس کو اتنا وہ نہیں ہے، اس ایج میں پہنچا ہے. تو ہمارے لیے وہ اکیلا جج نہ تو قبول ہے نہ وہ کوئی خود فیصلہ دے سکتا ہے. تو یہ ٹھیکیداری کا سسٹم ختم ہونا چاہیے جو ٹھیکے پہ 3 سال کے لیے تشکیل کرتے ہیں اور ایک جج وہاں سے آتا ہے، وہ بھی غلط ہے. تو مقامی طور پر کم از کم سپریم کورٹ میں ہمارے 5 ججز ہونے چاہیے، کم از کم 5، اول تو 7 ہونے چاہیے، نہیں تو بڑھتی ہوئی آبادی اور کیسز کے حوالے سے کم از کم 5 ججوں کا پینل ہونا چاہیے تاکہ 1-2 جج بیمار سپریم کورٹ بنتی ہے، ججز بنتے ہیں، اس لیول کے بنے تو ہمیں انصاف ملے گا.
सियासी तौर पर बने हुए जजों से हमें क्या तवक्को हो सकती है। दूसरा ये है, इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आज़ाद कश्मीर की जो सुप्रीम कोर्ट है, जिस तरह वहाँ उनका इंडक्शन का निज़ाम है और हाई कोर्ट का, ये उनका निज़ाम हमारे ऊपर हावी करे तो 100% लोगों को सही इंसाफ मिलेगा, क्योंकि जजों की तकरीरी कानून और इंसाफ के मुताबिक और मेरिट पे होगी, किसी इलाकाई या किसी कौमी या मजहबी या सियासी लिहाज से इंडक्शन नहीं होगी। अभी चीफ कोर्ट की इंडक्शन और सुप्रीम कोर्ट की इंडक्शन प्योरली सियासी और अपनी आर्बिट्रेटरी तरीके से अपनी मर्जी के मुताबिक होती है। तो इस पर फौरी तौर पर नोटिस लेकर या पाकिस्तान का जो इंडक्ट का तरीका हावी करना चाहे या आज़ाद कश्मीर वाला इंडक्शन का हाई कोर्ट और चीफ कोर्ट का, ये हमारा अब दूसरी मीटिंग में हम ये इशू पे मज़ीद थ्रेश कर रहे हैं। मीटिंग होगी तो 16 को इंशाल्लाह। पिछली दफ़ा ये इशू उठा था, कहा कि फ़िलहाल इसको वो किया है, डेफर किया है, दूसरी मीटिंग में हम इसके लिए लाए अमल दे देंगे। अगर हम पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानी निज़ाम का यहाँ हावी करना चाहिए, अगर हम मुतनाज़ा हैं तो आज़ाद कश्मीर वाला निज़ाम यहाँ हावी होना चाहिए। ये न गद्दा है न खच्चर है, एक अजीब सा मनमानी निज़ाम है और कानूनी के तौर पर हमें चलाया जाता है। इंतज़ामी तौर पर तो हम कानूनी निज़ाम के अंदर हैं, अदालती निज़ाम में भी हम अजीब व गरीब सिस्टम के अंदर फंसे हुए हैं। जब तक हमें इंसाफ तब मिलेगा आज़ाद कश्मीर जैसी निज़ाम अदल यहाँ हावी हो या पाकिस्तान जैसा निज़ाम अदल हावी हो। तो अदालती मामलात बाकी डिस्ट्रिक्ट जज तक निज़ाम ठीक है, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं, वो बाकायदा उससे इंडक्ट होकर आते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन से और मेरिट पे आ रहे हैं और उनके फैसले भी हमारे तजुर्बे के मुताबिक लोग मुतमईन हैं। लेकिन चीफ कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर बड़े सवालात हैं जो मैंने अर्ज किया, सबमिट किया। इन हालात में, इन इंडक्शन में इनके फैसले कोई भी बाशऊर दिल से मानने के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद लैंड रेवेन्यू के बारे में हम कमेटी बैठी है। ये जो काबिनेट से मंजूर शुदा लैंड रिफॉर्म एक्ट है, ये इसको इस सूरत में, इस शेप में 100% इसको हम मुस्तरद करते हैं। इनको कोई लोकस से तंदाई नहीं ही हासिल नहीं है कि हमारी ज़मीनों पर ये काबिज करके हमें कानून बनाए। रिवाजी लिहाज से, कानूनी लिहाज से, इस्लामी लिहाज से हर गाँव के हुदूद के अंदर जो भी ज़मीन है वो उस एहलिया ने देखी है। हुदूद से बाहर जो होगी वो यहाँ तो हुदूद से बाहर आसमान है, हमारी चरागाहें पहाड़ों तक हैं। तो जो भी चीज़ अवाम की तसरुफ में हो, हालांकि ये तसरुफ हमें डोगरा राय से लेकर कदीम तारीखों से यही मिलता है कि हर गाँव के अपने हुदूद के अंदर उनको मिल्कियती हुकूक है, उनका तसरुफ है। तो जिन जगहों पर अवाम का तसरुफ है वो उनकी मिल्कियत है। उस पर अगर कोई मुदाखलत करेंगे तो लोग कतई इसको नहीं मानेंगे, क्योंकि मुदाखलत में, मिल्कियत की मुदाखलत में कोई दूसरा आदमी आकर उस पर वो नहीं कर सकता है। महाराजा ने ज़बरदस्ती हमला करके 2 किस्म की खालिसा ज़मीन, खालिसा सरकार की ज़मीन कहकर बंजर एराजी और बैरून लाइन एराजी पर अपने रिकॉर्ड की हद तक, अमलन नहीं, रिकॉर्ड की हद तक वो मालिक रहा है, हम मानते हैं। लेकिन अमलन न हमारी शामिलात ज़मीन पर न ही आबाद ज़मीन पर उसका कोई ताल्लुक रहा है। अंदरून लाइन बंजर ज़मीन,
बैरून लाइन अंदर बैरून लाइन बंजर और चरागाहें, उस पर उसका कागजी हद तक नाम रहा है, कागजी हद तक। ये नोट वाली बात है। मुफाद अवाम ही उठाते रहे, चराई वो करते हैं, लकड़ी वो लाते हैं, दूसरे गांवों के लोग वहां आए तो उनसे टैक्स लेते हैं। डोगरा राज में भी उनकी मिल्कियत जो थी चरागाहों पर भी थी और खालिसा जमीनों पर भी नोकतोड़ करके आबाद करते थे। तो अब ये नाम निहाद मालिक कोई और बनने जा रहे हैं, तो अपनी पहले मिल्कियत होने का, मालिक होने का, स्टेट लैंड होने का कोई सबूत हमें पेश करें कि ये कैसे मालिक बन गए। महाराजा ने तो जबरदस्ती करके हमें भी गुलाम बनाया और हमारी कुछ जमीनों पर कागजी हद तक मालिक रहा। ये अमलन अब मालिक बनना चाहते हैं उन जमीनों पर जो गांवों की अपनी मिल्कियती जमीनें हैं, शामलात की सूरत में। शरह में भी हरीम कहते हैं इसको। जिन बंजर राजियात पर, चरागाहों पर, पहाड़ों पर लोगों का तसरुफ है, वहां से लकड़ी, पत्थर, रेत चराई करते हैं, वो उस इलाके की हरीम होती है और मुश्तरका मिल्कियत कहलाती है। तो इस्लाम के रूप से भी गाँव के हुदूद के अंदर जो भी जमीन है वो लोगों की है। हाँ, उसकी मैनेजमेंट के लिए ये रूल बनाए हमें, ठीक है, उसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसकी तकसीम के लिए ये तो हुकूमत कर सकती है, लेकिन खुद मालिक बनकर हमें मिल्कियत देना ये एक मजाक है, सरसरी वाज़ेह मजाक है कि मेरी मिल्कियत पर कोई और आकर वो मुदाखलत करके वो कवानीन बनाए। और ये नुमाइंदे ये तो अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए हैं, अवाम के हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ करना है। तो हमारी जो मिल्कियत पर इनको मिल्कियत असम्बली को भी हासिल नहीं है। नंबर 2, इस्लाम के खिलाफ ये कुछ नहीं कर सकते हैं, ये हरीम है, लोगों की है। उससे बढ़कर 5 ज़िले ऐसे हैं जिसमें खालिसा सरकार या हुकूमत की महाराजा की ज़मीन का तस्वुर ही नहीं है। हुंजर नगीर महाराजा ने कोई दखल देकर खालिसा सरकार ज़मीन नहीं रखा है, न नगीर में है न नगीर हुंजर में है। इसी तरह दारेल तहंगीर में महाराजा गया ही नहीं, इसलिए दारेल तहंगीर की ज़मीनें जो है अवाम की अपनी है। दरिया के किनारे से अपने हुदूद के अंदर पहाड़ तक वो खुद मालिक है, पहाड़ है, जंगल है, चरागाहें हैं। तो उन पर ये कैसे ये कानून बना सकते हैं? यही हालत गिज़र की है। गिज़र जिले में भी ये दिखाएं कि ये महाराजा की खालिसा सरकार किस रिकॉर्ड में है। ये महाराजा ने सिर्फ बल्तिस्तान, अस्तौर और गिलगित की ज़मीनों में 2 किस्म की ज़मीनों को मैंने जो अर्ज किया अपनी कागजी मिल्कियत दिखाई है। उस कागजी मिल्कियत पर अब ये दावेदार हैं कि क्या ये उसके वारिस हैं महाराजा के, या क्या वो महाराजा ने इनको। एक अहम बात ये है, महाराजा को जबरदस्ती उसने कब्जा किया, हमारे बुजुर्गों ने जबरदस्ती उसको बेदखल किया, खत्म था, वो हमलावर था, वो हमें गुलाम बनाया तो जमीनों पर भी कब्जा किया। अब इनको क्या हक है? ये जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं या हमला कर कब्जा करना चाहते हैं? ये मुमकिन ही नहीं है। लोग इन जगहों पर तो ये दूर दूर का जिक्र नहीं है खालिसे का। दारेल तहंगीर, हुंजा नगीर और गिज़र जिला। तो खुदा के लिए अक्ल से काम ले लें, लोग में ह्यू एंड क्राई पैदा होगी और बुनियादी हुकूक के खिलाफ है एक की मिल्कियत पर दूसरा आकर दावेदार करे। महाराजा से पहले हमारे कदीमी आबाओ अजदाद अपने हुदूद में खुद काबिज थे। महाराजा जाने के बाद वो पोजीशन फिर बहाल हो गई और गिलगित तो जमहूरिया गिलगित बना 16 दिन के लिए। तो महाराजे के सक्सेसर हम खुद हैं, अवाम हैं।
نہ کہ کوئی جی بھی ہے، نہ کہ گورنمنٹ آف پاکستان ہے. مہاراجا کو نکال کر سکسیسر لیگلی جو آئینی طور پر عوام ہی ہے. عوام نے پہلے شکست کھائی. 100 سال تک وہ ہماری جو ملکیت تھی، کاغذی ملکیت مہاراجا کی، وہ ہماری سسپینڈ ہو گئی. مہاراجا کے جانے کے بعد وہ ملکیت واپس ہمیں مل گئی ہے. تو یہ عوام کو شعور دینا ہے کہ بھئی تمہاری زمینوں پر کوئی لاسوانہ مہاراجے کی طرح قبضہ نہ کرے. تو زیادہ ٹائم نہیں ہے، معاف کرے. باقی تمام جو مطالبات ہیں صدر اور انہوں نے، ہم ان کے ساتھ ہیں، اور عدالتیں ڈسٹرکٹ لیول تک ٹھیک ہیں. چیف کورٹ اور سپریم کورٹ تک ہم مطمئن نہیں ہیں. انڈکشن بہت ہی ناقص ہے، غیر آئینی ہے، اس کو درست کیا جائے. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیفی برادری آپ لوگوں کا بہت شکریہ. تفصیل آپ کے سامنے صدر صاحب، ایڈوکیٹ اپنا اورنگزیب صاحب اور عیسیٰ صاحب نے یہ رکھا، لینڈ ریفارمز اور گلگت بلتستان جوڈیشری کے حوالے سے، وکلا کے مطالبات کے حوالے سے. لیکن میرا ایک گلہ ہے سیفی برادریوں سے کہ سیفی جو ہیں یہ 5th پلر آف نیشن اسٹیٹ ہوتے ہیں. 4th چلو آپ، میں نے 5th کہا تھا، آپ 4 پہ آ گئے، تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے. تو آپ 4th پلر آف اسٹیٹ ہے. آپ نے ہی لوگوں کے حقوق کی دفاع کرنی ہے، کیونکہ ایک تانگیر کے آخری کونے میں بیٹھا ہوا آدمی، یا ایمت کے آخری کونے میں ایک آدمی بیٹھا ہو، یا برخلت میں ایک آدمی بیٹھا ہو، اس کو یہ ساری چیزیں گلگت بلتستان کے ہیڈ کوارٹر کی خبریں ان تک نہیں پہنچتی ہیں. تو آپ کے ذریعے، آپ کے چینلز کے ذریعے، آپ کے اخبارات کے ذریعے وہ ساری چیزیں وہاں تک پہنچ جاتی ہیں. لیکن لینڈ ریفارمز ایکٹ کے حوالے سے آپ لوگوں نے وہ چپ سادھی ہے کہ مجھے تو حیرانگی ہوئی کہ گلگت بلتستان کے ہمارا سیفی برادری اس پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہے ہیں. حالانکہ یہ میرا ہی مسئلہ نہیں، یہ عیسیٰ صاحب کا مسئلہ نہیں، یہ گلگت بلتستان کے تمام عوام، غریب عوام جو یہاں کے مجبور ہے، محکوم ہے، ان عوام کا مسئلہ ہے. تو ایک ایسا لینڈ ریفارم ایکٹ جو خامیوں سے بھرا ہوا ہے، جس میں جناب علی آپ کے سامنے کوئی ایسی پبلک کے بارے میں، تو یہ ایکٹ جو ہے وہ کسی بھی صورت میں یہ سوٹ ہی نہیں کرتا ہے. اس کی تمام شقیں آپ کے سامنے، ہم نے اسے پہلے انٹرویوز بھی کیے ہیں، اور یہ عیسیٰ صاحب نے آپ کے سامنے یہ پڑھ بھی لیا کہ یہ عوامی مفادات کے حق میں ایک شرط اس کی نہیں بنی ہوئی ہے. یہ مہاراجہ کیا تھا، دوسرا مہاراجہ آ رہا ہے. وہ مہاراجہ تو چلو عملاً اس پہ قابض تو نہیں تھا، لیکن یہ مہاراجہ جو ہے عملاً اس کے اوپر قابض ہونا چاہتا ہے. اور یہ ایک بہانہ ہے. آپ کے مدنیات، آپ کی چراگاہیں، آپ کے پہاڑ نشانہ ہیں. میں اس میں اس حد تک کہوں گا کہ ایک جو ہے اس میں بہت زیادہ خامیاں ہیں، اور ہماری جو کمیٹی بنی ہوئی ہے اس کو ہم انشاءاللہ تعالی اس کو درست کریں گے، اور اپنی تجاویزات اور ترمیمات کے ساتھ ہم اس کو آپ کے سامنے بھی لائیں گے، اور اس میں پبلک ریپرزنٹیشن کی ضرورت ہوگی، پٹیشن کی ضرورت ہوگی تو وہ بھی کریں گے. سپریم اپیلیٹ کورٹ کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ سپریم اپیلیٹ کورٹ جو ہے یہ تقریباً 7-8 سال سے ڈس فنکشنل ہے. شہباز صاحب مرحوم کے فوت ہونے کے بعد 3 ججز پر مشتمل یہ ہماری وہ سسٹم ہوا کرتا ہے. اس کے بعد وقتاً فوقتاً 2 بھی ججز ہوتے تھے، وہ چلاتے رہتے تھے، لیکن عملاً پچھلے کوئی 2 سال سے بالکل ڈس فنکشنل ہے. تو گلگت بلتستان کی سب سے بڑی عدالت جو ہے، اگر وہ ڈس فنکشنل ہو، وہ لوگوں کے حقوق کی تحفظ نہیں کر سکتی ہو، وہاں آپ کو انصاف نہیں مل سکتا ہو، وہاں ججز کا کورم پورا نہ ہو، تو یہ انتہائی افسوسناک بات ہے. تو حکومت گلگت بلتستان اور فیڈرل گورنمنٹ، پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس پہ ابھی ہمارے سابق لا منسٹر اورنگزیب صاحب نے یہ پوائنٹ ریز کیا تھا. اس نے ایک کمیٹی بٹھائی ہے، اور ہم انشاءاللہ امید رکھتے ہیں اورنگزیب صاحب اور ٹیم سے کہ وہ اس کو جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. اور یہ جو سسٹم ہے، جیسا کہ یہ ایڈ ہاک سسٹم یا کنٹریکٹ بیس سسٹم جو ہے، یہ کسی بھی طرح سوٹ نہیں کرتا
عیسیٰ صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ اس کو ایک اسٹریم لائن کیا جائے، جس طرح آزاد کشمیر طرز کا ہے یا پاکستان طرز کا ہے. تو میں جب ہائی کورٹ بار کا صدر ہوا کرتا تھا تو ہمارے یہ مطالبات تھے کہ پاکستان سپریم کورٹ کا جورسڈکشن جو ہے ادھر تک اس کو نافذ کیا جائے. وہ ایسے کہ آپ کے سارے انتظامی کی جورسڈکشن تو ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کی جورسڈکشن ادھر ہے، آرمی کی جورسڈکشن ہے، تو ایک سپریم کورٹ کی جورسڈکشن ادھر دینے میں کیا حرج تھی. میں جب صدر تھا تو ہمارے یہ وہ مطالبات تھے. اس وقت آپ کے اخبارات کے ذریعے چیزیں کافی سامنے آتی رہی، لیکن ابھی اگر وہ نہیں بھی ہو سکتا ہے تو اس سسٹم کو تو کم سے کم اس کو درست کیا جائے. باقی لائر ایکٹ جو پروٹیکشن ایکٹ جو ہے یہ تو ایک دن کا کام ہے. اگر گورنمنٹ سنجیدہ ہو تو یہ ایک دن کے اندر ہو سکتا ہے، اور اس پہ سنجیدگی سے غور کرنی چاہیے. رہے پلاٹ کا ایشوز، پلاٹ جو ہے یہ ہمارے جوڈیشل ہمارا ڈیسیجن بھی ہے اور اس کو آسانی سے دے سکتے ہیں اگر کوئی مخلص ہو تو ہم وکلا کے مفادات کے ساتھ انشاءاللہ وہ ان کے مطالبات کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم عوام کے ساتھ بھی کھڑے ہیں. عوام کا جو بھی ایشو ہوگا انشاءاللہ تعالی ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان کو ہم باور کرانے کی کوشش کریں گے، سمجھانے کی کوشش کریں گے، اپنے بساط سے چیخنے کی اور چلانے کی کوشش کریں گے. باقی عوام اگر اپنا جو ہے حقوق کی دفاع نہیں کر سکتے ہیں تو پھر یہ ان کی مرضی ہے. تو انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ آپ اس میں ویجیلنٹ رہے، عوام تک یہ ساری چیزیں پہنچائیں اور وقت پہنچائیں، کیونکہ آپ کے چینل اور آپ کی وساطت سے عوام جو ہے وہ باخبر رہیں گے. بہت مہربانی. تھینک یو سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام صحافی حضرات، آپ لوگوں کا بہت شکریہ. آپ لوگوں نے ہائی کورٹ بار ایسوسیشن گلگت بلتستان کی کال پہ آپ سب یہاں پہ شارٹ نوٹس پہ آ گئے، اور اس انتہائی اہم ایشو کو جو گلگت بلتستان کے مستقبل کا تعین ہونا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ اس لینڈ ریفارم ایکٹ کا اثرات ہماری آنے والی نسلوں کے اوپر پڑنا ہے، کیونکہ یہ لینڈ ریفارم نہ صرف گلگت بلتستان کی تمام تر اراضیات انکلوڈنگ سیٹل علاقے بلتستان استور، نہ صرف گلگت پہ اس کے بھیانک اثرات پڑنے ہیں، بلکہ اس ایکٹ کے اثرات گلگت بلتستان کے انسیٹل علاقوں کے اوپر بھی اس کے بھیانک اثرات پڑنے ہیں. اس کا اثرات دیامر کے اوپر بھی پڑنا ہے، اس کے اثرات ہنزا نگر کے اوپر بھی پڑتے ہیں، اس کے اثرات گزر کے اوپر بھی اس کے بہت ہی بھیانک اثرات لاگو ہونے ہیں. آپ حیران رہ جائیں گے، اس ایکٹ یہ جو لینڈ ریفارم ایکٹ ہے اس کا منشا تو بظاہر گلگت بلتستان کے عوام کو زمینوں کی ملکیت دینی ہے. در حقیقت اس ایکٹ کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو گلگت بلتستان کے عوام کی جو ملکیتی اراضیات ہیں، پہاڑ ہیں، چراگاہ ہیں، مدینیات ہیں، دریا ہیں، سٹریمز ہیں، ندی نالے ہیں، اور ان سب کا ان سے ملکیت چھیننا ہے. اب میں ذرا اس پہ 2-3 پروویژنز پڑھتا ہوں تاکہ گلگت بلتستان کے عوام کو پتہ چلے کہ اس ایکٹ کے ذریعے یہ کیا کیا اراضیات یا ان کے کون سے وسائل چھیننے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے محترم صدر صاحب نے، سینئر قانون دان احسا صاحب نے، سابق وزیر قانون ہمارے اورنگزیب پائی نے، اور ملک مسکین صاحب کے صاحبزادے ہمارے ملک کفایت صاحب نے بہت ڈیٹیل میں بات کی ہے. 2-3 پروویژنز میں پڑھتا ہوں تاکہ گلگت بلتستان کے عوام کو پتہ چلے کہ یہ کس طرح کا ایکٹ ہے اور وکلا کو کیوں تحفظات ہے. جیسے کہ اس کا سیکشن 2 اگر ہم دیکھتے ہیں، اور 2 کا یہ ان کا سب سیکشن ہے، یہ 8 ہے، بلکہ نہ 8 ہے. ذرا میں پڑھتا ہوں. سرکاری اراضی، سب سے پہلے تو آپ سب پڑھے لکھے ہیں، گلگت بلتستان کے لوگ پڑھے لکھے ہیں. سرکار سے کیا مراد؟ سرکار سے مراد یہ ہے کسی بھی جمہوری ملک کے اندر 5 سال کے لیے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کے اندر انتخابات ہوتے ہیں، لوگ اپنے چوزن ریپرزنٹیٹیو منتخب کرتے ہیں، جو اکثریتی جماعت جیت جاتی ہے تو وہ گورنمنٹ فارم کرتی ہے، اور وہ اس خطے کے اندر، اس ایڈمنسٹریٹو علاقے کے اندر، اس پروونس کے اندر وہ حکومت کرتے ہیں 5 سال کے لیے، انلیس جب تک وہ حکومت ختم نہیں ہوتی ہے. اب حکومت سے مراد یہ ہے کہ چوزن ریپرزنٹیٹیو. یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ سرکاری اراضی، دنیا کے اندر کسی بھی جمہوری کنٹری کے اندر سرکار کی اپنی کوئی اراضی نہیں ہوتی ہے سوائے اس اراضی کی جو وہ خریدتے ہیں. لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کہتے ہیں، وہ پرچیز کرتے ہیں، وہ اراضی سرکار کی ہوتی ہے. یا پھر
عوام اگر وہاں کے کسی بھی علاقے کے لوگ اگر کوئی اراضی ان کو حکومت کو ڈونیٹ کرتے ہیں, وہ دے دیتے ہیں اسکول کے لیے, ہاسپٹل کے لیے, کالج کے لیے, کسی اور کسی اس طرح فلاح و بہبود کے لیے, وہ سرکار کی ملکیت ہوتی ہے. لیکن یہ بالکل عجیب و غریب ہے. اس کے اندر یہ سرکاری اراضی سے مراد وہ زمین ہے جو حکومت نمبر 1 یا وفاقی حکومت کے کسی محکمے, ادارے یا اتھارٹی کو الاٹ کی گئی ہے. سب سے اہم بات کہ الاٹ کی گئی ہے. اب الاٹ کون سی اراضیات کی گئی ہیں؟ سٹل علاقوں کی اراضیات الاٹ کی گئی ہے نا, جن کے اوپر سرکار اور عوام کے درمیان تنازعات چل رہے ہیں. الاٹ کی گئی ہو یا حاصل کی گئی ہو یا خریدی گئی ہو, چلو خریدنے کی حد تک تو سمجھ آتی ہے, یا لیز پر دی گئی ہو. اب اندازہ لگائیں کہ ہمارے تمام تر مدنیات لیز پہ دے کے فارغ ہے, وہ بھی سرکار کی مطلب وہ اراضی قرار دیتے ہیں. یہ کتنا ظلم ہے گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ, یا اس کے قبضے میں ہو. اب اندازہ لگائیں دنیا میں کوئی حکومت اپنے ہی عوام کی ملکیتی ان کی کامن لینڈز پہ دنیا میں کہیں پہ قبضہ نہیں کرتے ہیں. اس بل کے اندر اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. یا وہ جو بندوبستی ضلع کے ریونیو ریکارڈ میں درج ہو. اب ریونیو ریکارڈ کس کا بنا ہے؟ سٹل علاقوں کا ریونیو ریکارڈ ہے نا. تو خالی سے سرکار ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ اس کو ختم کر رہے ہیں, دوسری طرف آ کے کہہ رہے ہیں ریونیو ریکارڈ کے اندر درج ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جتنا خالی سے سرکار اراضی ہے اس کو حکومت کی ملکیت ڈکلیئر کی گئی. یہ کتنی مطلب الارمنگ سچویشن ہے. نمبر 2, اس کے اندر کہتے ہیں ناقابل تقسیم اراضی کر کے اس میں پہاڑ, دریا, اس کے اندر ندی, نالے, پاسچر, تمام تر چیزوں کو انہوں نے خالص اس کو ناقابل تقسیم ڈکلیئر کیا گیا ہے. حالانکہ اس میں واضح طور پہ لکھنا چاہیے تھا کہ یہ جتنی بھی ناقابل تقسیم اراضیات ہیں, چراگاہ ہیں, یا اس طرح کی جتنی بھی مطلب کنویں ہیں, تالاب ہیں, یا وٹسو ایور جو بھی چیزیں ہیں, یہ سب گلگت بلتستان کے عوام کی ملکیتی کامن اراضیات ہیں, اور ان کی رواجی قوانین کے مطابق آپس میں اس طرح استعمال کریں گے جس طرح صدیوں سے کرتے آئے ہیں. یہ پروویژن واضح نہیں ہے, تو یہ دینے کی بجائے چھیننے کی بات کر رہے ہیں. یہ انتہائی تشویشناک ہے. اس کے ساتھ ایک اور زبردست چیز ہے, تو یہ اس کی سیکشن 20 کے اندر جا کے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نوتوڑ رولز 1978 اور 80 کو منسوخ کیا. یہ بہت اچھی بات, منسوخ کیا تو نوتوڑ رولز, تو وہ مطلب ہونی یہ چاہیے کہ تمام تر اس نوتوڑ رولز کے اندر جتنی خالصہ سرکار اراضیات ہیں وہ عوام کی ملکیت ہونی چاہیے نا. ویری نیکسٹ پروویژن میں یہ کیا کہتے ہیں, قطع نظر اس کے کہ جو ذیلی دفعہ نمبر 1 میں ذکر کیا گیا ہے, تمام سابق کارروائیاں و جاری کردہ دستخط شدہ دستاویزات بنائے گئے ہیں جن پر عمل کیا گیا ہو, قانونی تصور ہوں گی, ان پر منسوخی کا اطلاق نہ ہوگا. یعنی 1978 تک عوامی ملکیتی اراضیات کو, اتھارٹیز کو, اداروں کو, افراد کو غیر قانونی طریقے سے جتنی انتقالات کی گئی ہیں سب کو قانونی ڈکلیئر کیا گیا ہے. تو یہ ایک در حقیقت یہ عوام دشمن ہے. یہ ہمارے لوگوں کے حقوق کو پروٹیکٹ نہیں کرتا ہے, بلکہ ان بااثر افراد کو, اداروں کو جن کے نام پہ یہ اراضیات انتقال ہو گئی ان کو قانونی تحفظ دینے کے لیے لایا گیا ہے. تو اس صورت کے اندر جس طرح ہمارے سینئرز نے کہا, ہمارے صدر نے کہا, وکلا کو کسی صورت یہ ہم اس کو قبول نہیں کرتے ہیں. اس ایکٹ کو اس صورت میں ہم مسترد کرتے ہیں. اور اس ایکٹ کے اندر ایک اور چیز, آپ حیران رہ جائیں گے, دنیا کے اندر کہیں پہ بھی قوانین بنیادی انسانی حقوق سے متصادم نہیں بنائے جاتے ہیں. اگر اس طرح قوانین بنتے بھی ہیں تو ان قوانین کو از خود قلعدم قرار دیا جاتا ہے. جیسے یہ والے جو قوانین بنائے گئے ہیں نہ صرف آرٹیکل 4 کی یہ وائلیشن کرتی ہے بلکہ آرٹیکل 8 کی خلاف ورزی ہے. ایسے تمام تر قوانین جو بنیادی حقوق سے متصادم ہوتے ہیں وہ از خود قلعدم ہوتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس ایکٹ کو بناتے ہوئے انہوں نے عوام کے بنیادی حقوق کا بھی خیال نہیں رکھا گیا. آرٹیکل 10A کو بھی انہوں نے اس کی بھی وائلیشن کی ہے, رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کی. جیسے یہ کیا کہتے ہیں, جتنے جو صاحبان ہیں جو کارروائیاں ڈالی ہے 78 سے ابھی تک غیر قانونی طور سے, ان کو تحفظ ملے گا اس ایکٹ کے اندر. بھائی کیوں تحفظ ملے گا؟ تمام تر غیر قانونی اقدامات کو تحفظ دینے کے لیے بھی اس میں شرط رکھی گئی ہے. یہ بھی گلگت بلتستان کے عوام کے خلاف ہے. اور اس کے اندر اس کی سیکشن 17 کے اندر جا کے دائرہ اختیار میں قدغن لگایا گیا ہے. سول کوڈ کی دائرہ اختیار پہ قدغن لگایا گیا. آپ اندازہ لگائیں جس طرح احساس صاحب نے بات کیا, گلگت بلتستان کی سپیریئر جو جوڈیشری وہ ایگزیکٹو اپائنٹڈ ہے اور اس کے اوپر بھی سول کوڈز کی جورسڈکشن پہ بھی پابندی لگا رہے ہیں. یعنی اس ایکٹ کا سیدھا مقصد یہ ہے کہ گلگت بلتستان کی ملکیتی اراضیات کو چرانے کا منصوبہ ہے. یہ ایک سازش ہے گلگت بلتستان کے عوام کی. تو اس صورت کے اندر
जिस तरह हमारे सदर साहब ने कहा, एहसास साहब ने कहा, हमारे सीनियर्स ने कहा, इस कमेटी के मेंबरान की हैसियत से हम इस एक्ट को मुस्तरद करते हैं और गिलगित बल्तिस्तान के 10 अजला की हमारे जो सुदूर साहिबान है, हमारी लॉयर्स की जो एसोसिएशन है, वो तजावीज देंगे और उन तजावीज को हम शामिल करने के बाद हम गवर्नमेंट को हम कहेंगे कि हमारी तजावीज़ात पे अमल करें। इस बिल को कैबिनेट से अप्रूव किया गया है, प्रोपोज्ड बिल को, तो इसके अमेंडमेंट्स करके ये प्रो जी भी अगर कवानीन बनाते हैं तो ठीक है, बसूरत दिगर हम असेंबली में स्पीकर के पास जाके प्राइवेट पिटीशन भी हम वकला की तरफ से दायर करेंगे। बहुत शुक्रिया। अभी आपकी कमेटी भी बन गई है इसके लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के हवाले से, जो अगर आपके ये एहतजाज कंटिन्यू रहेगा तो एहतजाजी मुजाहिरों की तरफ जाएंगे कि नहीं, की हड़ताल करके साहिबीन को डिस्टर्ब करते हुए बैठेंगे? मुनव्वर शरीफ, आपका सवाल बहुत अहम है। हम इंशाल्लाह कमेटी हमने इस इशू के ऊपर बनाया गया है, जो लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर, वो अपनी तजावज़ात देंगे, वो हम असम्बली में पेश करेंगे। वो उस पर कोई हमारे उन तजावज़ात को मद्देनज़र रखते हुए कोई बनाएंगे तो ठीक है। अदर इश्यूज पे हमने स्ट्राइक किया हुआ है कि 16 तक स्ट्राइक है। अगर हमारे डिमांड्स पूरे नहीं होते हम बिल्कुल स्ट्राइक जारी रखेंगे और उसमें फर्दर हम लामल तय करेंगे। उसमें एहतजाज भी होगा, उसमें जलसे भी होंगे, जो फार्म्स मशावरत के साथ हम जलसे भी करेंगे, दूसरे दर्दे भी देंगे, जो कुछ मुमकिन हो सब चीजें कर लेंगे इंशाअल्लाह।